आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान टीम आज वतन वापस लौट रही है। और इस हवाले से पीसीबी ने हैरानकुन तौर पर यह ऐलान किया है कि अगले हफ्ते बैठक बैठेगी जिसमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़का अशरफ जो कि मैनेजमेंट कमेटी के सिर्फ चेयरमैन हैं और वो भी अबूरी, अब जिनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, किसकी तकर्री कर सकते हैं, ना किसी को रख सकते हैं, ना किसी को निकाल सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ढगोसला क्यों किया जा रहा है, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एक बार फिर पाकिस्तान के शायकीन को। और दूसरी जानिब जो इतलात आ रही हैं कि बाबर आज़म ना सिर्फ आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया में और दौरा न्यूजीलैंड में कारकर्दगी बेहतर रही तो उन्हें कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। एक तो अच्छे हालात इसलिए पैदा हो गए हैं बाबर आज़म के लिए कि कारकर्दगी सभी खिलाड़ियों की बुरी है, कि जिसको हम कप्तान बनाने का सोच रहे हैं उसकी अपनी कारकर्दगी बहुत बुरी है। और मैं आज तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान को दर हकीकत शिकस्त की जो वजूहत थी वो क्या थी, उसके ऊपर आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कप्तान बाबर आज़म का कितना कसूर था या दीगर प्लेयर्स का कितना कसूर था। बाबर आज़म से एज़ कैप्टन बहुत गलत फैसले भी हुए हैं, लेकिन अकेले बाबर आज़म कसूरवार नहीं है। इसका हम तफसीली जायज़ा लेंगे आज। लेकिन उससे पहले जो अहम अपडेट है वो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए इंतही कड़े हालात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर बाबर आज़म को कप्तान बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। इवन कि न्यूजीलैंड जहाँ पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है दौरा ऑस्ट्रेलिया के फौरी बाद, उसमें भी बाबर आज़म पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये दोनों इंतहाई मुश्किल टूर हैं और पीसीबी शायद नहीं चाहता, क्योंकि राब्ता बैनुल सूबाई जो वज़ीर हैं उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आगे जो हालात होंगे, फ़िलहाल ज़का अशरफ कोई तकर्री नहीं कर सकते और बाबर आज़म को फ़र्ज़ के हटा भी देते हैं तो उनके पास नया कप्तान चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए फिर कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बाबर आज़म मिलने वाली इस लाइफ लाइन से कितना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल कर ली तो ये बल्ले बल्ले हो जाएगी बाबर आज़म की या पाकिस्तान टीम की एक बार फिर। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर जो आखिरी 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन 14 के 14 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है और उनमें से 4 शिकस्तें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान को इनिंग्स के मार्जिन से शिकस्तें हुई और दीगर तमाम मैचेस में मासवाए 2 मैचेस के सभी मैचेस में यकतरफा तौर पर पाकिस्तान को शिकस्तें हुई हैं। 2010 में एक मैच था जिसमें 36 रन के मार्जिन से पाकिस्तान टीम हारी थी और 2016 में एक मैच था जिसमें सिर्फ 39 रन के मार्जिन से कोई टेस्ट मैच हारी थी, वरना दीगर जो 12 शिकस्तें हुई हैं पाकिस्तान को वो बड़े बड़े मार्जिन से हुई हैं जिसमें पाकिस्तान टीम ने मुकाबला ही नहीं किया था। इसलिए अगर मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलवी टीम माजी की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर पाकिस्तानी टीम वहां जाकर कोई आउट क्लास कारकर्दगी दिखा देती है तो यकीनन एक बार फिर बाबर आज़म की बल्ले बल्ले हो सकती है और ये लाइफ लाइन मिल गई है बाबर आज़म को। और न्यूजीलैंड का टूर जहां पर 2016 में पाकिस्तान को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, 2018 में, क्योंकि जब सरफराज अहमद वहां पर गए थे पाकिस्तान को 5 के 5 वनडे मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले बाबर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने वहाँ न्यूजीलैंड को फाइनल मैच समेत रेगुलर सीरीज़ में 2 बार शिकस्त से 2-4 किया था। तो इसलिए भी इम्कान है कि उस सीरीज़ में अगर पाकिस्तान टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, कामयाबी हासिल की, तो फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी बाबर आज़म पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। और दौरा ऑस्ट्रेलिया जहां पर हमेशा की तरह हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन टूर होता है, इसका मैं थोड़ा आपको रिकॉर्ड बता दूं कि पाकिस्तान ने अब तक जो 37 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ 4 कामयाबियाँ हासिल की हैं और 4 कामयाबियाँ भी बहुत पुरानी हैं। 1981 में जो पाकिस्तान ने सेकंड लास्ट कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद 1995 तक अगली फतह से पहले जो दरमियान में 10 टेस्ट मैचेस खेले गए उनमें से 5 ड्रा हुए और 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने 1995 में आखिरी बार वसीम अकरम की क़यादत में यहाँ पर कोई टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद पाकिस्तान को अगले तमाम 14 के 14 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया कितना मुश्किल होगा। अगर कोई किसी को नया कप्तान बना दिया जाता है इस टूर के लिए
تو یہ ٹور اس کے لیے انتہائی زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کپتان بنتے ہیں اور پہلے ہی جو سیریز ہے پہلا نتیجہ جو ہے انتہائی برا آتا ہے، تو پھر ایک بار پھر تنقید کا رخ جو ہے پی سی بی کی طرف اور نئے کپتان کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے شاید یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بابر اعظم کو فی الحال کنٹینیو کیا جائے۔ اور ویسے تو دو گروپس ہیں میڈیا کے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم نے مشاورت شروع کر دی ہے کپتانی چھوڑنے کے حوالے سے، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بابر اعظم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مکی آرتھر جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دورہ آسٹریلیا اور دورہ نیوزی لینڈ تک کوئی چینج نہیں کیا جائے گا کوچز میں بھی، تو اس طرح ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹر برقرار رہیں گے مکی آرتھر، ان کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے موجودہ وقت میں بابر اعظم کو، جن کا کہنا ہے کہ بابر اعظم ایک نوجوان کھلاڑی ہے، نوجوان کپتان ہے، غلطیوں سے سیکھ رہا ہے، اور غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن غلطی کرنا خیر کسی حد تک برا ہو سکتا ہے، لیکن بابر اعظم ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی غلطی کو نہ دہرائیں۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جو آگے چل کر صحیح ہو سکتی ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کے معاملات میں بابر اعظم نے کوئی زیادہ ہی غلط فیصلے کیے ہیں، جس کا خمیازہ نہ صرف انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ پوری ٹیم کو، پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اگر اس بات کی یقین دہانی ہو جائے، اگر وہ اس بات کو سیکھنے پر راضی ہو جائیں کہ ہاں میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، آئندہ نہیں دہراؤں گا، تو میرے خیال میں پھر شاید بابر اعظم کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیئر پاور جو ایک کپتان کو ناکام کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو سکے گا، اور یہ روایت جو ہے پاکستان کرکٹ سے ختم ہو جائے گی کہ آپ کا جو پلیئرز ہیں، چند جو ٹاپ پلیئرز ہیں، جب بھی دل چاہے مل کر کپتان کو شکست دے دیں، کپتان کو باہر کروا دیں یا نکلوا دیں۔ تو اس چیز کا کسی حد تک حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم کیسی کارکردگی دکھاتی ہے، تو اس کا انحصار اب بابر اعظم کے اوپر ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہارس روف کے حوالے سے مکی آرتھر نے واضح طور پر اعتراف کیا ہے کہ وہ نئی گیند کا اچھا بولر نہیں ہے، اور یہی بات میں جب پاکستان کے میچز چل رہے تھے ورلڈ کپ 2023 میں، اور یہ چیزیں میں آپ کے سامنے سٹیٹس رکھ رہا تھا کہ پاور پلے میں ہارس روف کتنا برا ہے۔ ایون کہ گزشتہ میچ کی اگر بات کریں جو کہ انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا، پاور پلے میں 31 رنز دیے تھے صرف 3 اوورز میں، جبکہ پوری ٹیم نے باقی جو 7 اوورز سے اس میں صرف 41 رنز دیے تھے، تو اتنا برا امپیکٹ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ہارس روف کی بولنگ کارکردگی کی، تو وہ 30 اوورز کے بعد یا 25 اوورز کے بعد بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے 3 اوور میں بری طرح پٹائی کھانے کے بعد اگلے 6 اوور میں صرف اور صرف 20 رنز دیے تھے، اس کے علاوہ ڈیتھ اوور میں صرف 13 رنز دیے 2 اوورز میں۔ تو اوورال کارکردگی دیکھیں تو وہ پرانی گیند کے ساتھ بہت اچھی بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بابر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، ہارس روف کو نئی گیند دی، تو یہ انتہائی حیران کن اور بھونڈا سا فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ محمد وسیم جونیئر درمیانی گیند سے یا نئی گیند کے ساتھ اچھی بولنگ کراتے ہیں، یا پھر شاہین افریدی، لیکن ان کے اوور آخر میں بچا کے رکھے، اور ہارس روف کے ڈیتھ اوور میں صرف 2 اوور رکھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ صورتحال ایسی ہے جو کہ بابر اعظم کی سنگین غلطیاں ہیں اور ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جو انالسٹ جاتے ہیں، جو تجزیہ کر کے دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں خامیاں کر رہی ہیں، ان کے اوپر بھی سوال ہے کہ آپ کیا کرنے گئے ہو۔ اگر آپ کپتان کو اس کے حوالے سے حقیقی طور پر جب با اختیار چیئرمین آئے تو ایک پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ غلطی بابر اعظم کی تھی یا پھر ان کی تھی جو ان کو بڑے بڑے نام یہاں سے گئے ہیں ایز اے تجزیہ کار، جی ہم انالسٹ ہیں، ہم چیزیں بتاتے ہیں کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہیں، تو ان کو پھر کیا انہوں نے واقعی بتایا؟ کیا وہ یہ بتانے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے کہ یا سٹیٹس تک نہیں نکالے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر صرف باتوں کی حد تک نہیں، عملی طور پر کام ہونا چاہیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، عملی طور پر کام ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ آسان ہوتا ہے کہ آپ کپتان کے اوپر ٹارگٹ کریں، باقی بہت سارے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، صرف بابر اعظم نہیں ہیں۔ میں یہاں بابر اعظم کا دفاع نہیں کر رہا، ان سے بہت غلط فیصلے ہوئے ہیں سلیکشن کے معاملے میں، ہارس روف کے معاملے میں، اور بہت ایسی غلطیاں ہیں، لیکن اکیلے بابر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نجم سیٹھی کو پکڑنا چاہیے جو مکی آرتھر کو اس طرح اس کنڈیشن پہ لایا تھا کہ آپ ٹیم کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، آپ ٹیم کے ڈائریکٹر رہیں گے۔ اور یہ کوچز کی جو فوج لائی، مورن مورکل جب سے پاکستان ٹیم کے ساتھ آیا، پاکستان کی بولنگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو پاکستان کی بولنگ لائن اچھی کارکردگی دکھا رہی تھی، پاکستان کے بولرز فارم میں تھے، تو یہ چیزیں
جب آپ کسی کھلاڑی کی ٹیکنیک پر کام کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، تو بہت مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا ذمہ دار وہی ہے جو کہ ان کوچز کو لایا، جو کہ نااہل کوچ تھے، جو مشاورت کرنے میں بھی شاید زیادہ سنجیدہ نہیں تھے، جن کے مشورے بھی اچھے نہیں رہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا حقیقی معنوں میں پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم کرے گا کون؟ کیونکہ ذکا اشرف کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کر بھی لیں تو کیا کر لیں گے، کیا چینجز کر لیں گے؟ کوئی چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں اس حوالے سے ایک حکومتی کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ کم از کم ان معاملات کو دیکھے، جو فیصلہ بھی کر سکے، جس میں حکومتی کی مراد یہ نہیں کہ حکومت کے لوگ بیٹھیں، مطلب ان کی طرف سے ایک پینل بنایا جائے جس میں سابق پلیئرز بھی ہوں، تجزیہ کار بھی ہوں، کہ وہ بتائیں کہ یار ہماری ریئل میں یہاں غلطی ہوئی، یہاں کے اپنا بغض نہ نکالیں، جس طرح وسیم اکرم ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں، یا شعیب ملک ہے، محمد حفیظ ہے، ان کا محض سارا فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح بابر اعظم کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ بابر اعظم بھی قصوروار ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر امپیکٹ ہیں، جو دیگر مسائل تھے، ان کے اوپر بھی بات کرنا لازمی ہے۔ اور اگر ہم صرف ایک کو قربانی کا بکرا بنائیں گے تو کپتان تو چینج ہو جائے گا، لیکن ٹیم میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی، وہ چیز نہیں آ سکے گی جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ اس کے حوالے سے حکومتی جو ہیں، تو اب ان کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ لیکن اس بارے میں اگر پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے تباہی سے، تو پھر ذمہ دارانہ مظاہرہ کرنا پڑے گا، ایک ایسی کمیٹی بنانا پڑے گی جس کے جو پینلز ہوں یا جس کے جو ایکسپرٹ ہوں واقعی وہ سینسیئر ہوں۔ جیسے بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، راشد لطیف ہیں یا ایک دو اور پلیئرز ہیں جو کہ واقعی ان کا یہ نہیں ہوتا کسی ایک کھلاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لانا چاہیے، وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان ٹیم میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اب اس کا تدارک کیا ہے، کس طرح پاکستان ٹیم کو اب آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔